فضائل گشت۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی اور دین کی مبارک محفل فکروں کے لیے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ہر زمانے میں انسانوں کو انسانیت والے راستے پر لانے کے لیے اس دنیا میں ہدایت کے بہت سے راستے اپنے کرم سے جاری فرمائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جس نبی اور رسول کو دین کی محنت کا جو علاقہ بستی دی جاتی تھی، وہ نبی اس علاقے کے تمام انسانوں پر دن و رات محنت کرتے تھے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف توحید و رسالت اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ آخر میں اللہ پاک تمام نبیوں کے سردار سید العرب والعجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک ایسے زمانے میں جس وقت پوری انسانیت پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، پورے عالم کے لیے عالمی نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان ایک قوم یا قبیلہ یا خاندان یا کوئی طبقہ یا کوئی ملک یا ایک بستی نہیں، بلکہ آپ کی محنت کا میدان اور نبوت و رسالت قیامت تک آنے والے انسان، عربی ہو یا اعجمی، کالا ہو یا گورا، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل، سب کے لیے ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کا خلاصہ اور سارے آسمانی کتابوں کا نچوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال دین کی دعوت دی، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عکاظ کے بازار میں تو کبھی مینا کے وادیوں میں، کبھی حاجیوں کے قافلے میں تو کبھی مینا کے وادیوں میں، تو کبھی مکہ کے گلیوں میں اور کبھی طائف کی بستی میں، کبھی جبل رحمت پر، کبھی مدینہ کے گلیوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کو کرتے ہوئے تکالیف برداشت، مشقتیں جھیلی، گالیاں وقت اور مار سہے، بدن مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، تالیاں پیٹی گئی، مجنون کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، غم ہو یا خوشی، سفر میں ہو یا حضر میں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ پاک کے نبوت کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، مگر نبوت والے کام کو اللہ نے جاری رکھا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے عمل آ رہا ہے، وہ گشت والا عمل ہے۔ گشت والا عمل تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور سارے نبیوں کا مقصد حیات اور وظیفہ زندگی ہے۔ اس گشت والے عمل کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نبی نے کیا۔ نبی بدلتے گئے لیکن دعوت نہیں بدلی، محنت نہیں بدلی، ہر ایک نے اللہ کی طرف بلایا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ سارے انسانوں کے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف اس محنت کی وجہ سے فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ گشت والے عمل کی حیثیت اس دعوت کے کام میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ اس گشت والے عمل میں ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک سبحان اللہ الحمدللہ کہے تو 7 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث قدسی کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے رضامندی اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ ارشاد خداوندی ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، اصل یہ ہے کہ گشت والے عمل کو صحیح فکروں اور اصولوں کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے بے طلب بندوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا ہے اور اپنا کمزور ایمان لے کر اللہ کے بندوں کو قوی ایمان کی دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنا دیں گے۔ انشاءاللہ یہ کام جتنا بڑا ہے اور اونچا ہے،
اتنا ہی اس کے آداب اور اصول ہیں۔ گشت کے آداب: مل جل کر چلنا ہے، ایک ہی آدمی بات کرے، گشت کرنے 8-10 آدمی جائیں، مسجد کے قریب مکانوں پر گشت کریں، مکان نہ ہو تو بازاروں میں گشت کریں، گشت کے زیادہ آدمی ایسے جائیں جو اصول کی پابندی رکھتے ہوں، نئے آدمی زیادہ تیار ہوئے تو ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں روک دیں، 3-4 آدمی نئے چاہیں تو لے لیں، جس سے ملاقات کرے اس سے یہ کہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان کے حکم پر اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر ہماری زندگی بنا دیں گے، سب کی زندگی اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اس لیے بھائی مسجد میں کچھ فکر کی بات ہو رہی ہے، کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے آدمی کو نقد مسجد میں بھیج دے، جو لوگ نماز ادا کر چکے ہو انہیں بھی مسجد میں بھیج دے، ضرورت ہو تو اگلی نماز کو مسجد میں جانے کا عنوان بنا لے۔ گشت کے اصول: گشت میں بڑی چیز دل میں فکر ہو، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ہماری نظر نیچی ہو، اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے تمام مسائلوں کا تعلق براہ راست اللہ کی تعالیٰ سے آتی ہے، چیزوں پر نگاہ نہ پڑے اور دھیان نہ جائے، چیزوں پر نگاہ پڑ جائے تو ہمیں ان مٹی ہی سمجھے کیونکہ مٹی سے بنی اور مٹی میں ہی مٹی ہو جائے گی، چیزوں کی طرف اگر ہمارا دل پھر جائے گا پھر ہم جس کے پاس جا رہے ہیں ان کا دل ان چیزوں سے کیسے پھرے گا۔ برزخ یعنی قبر کا داخلہ ہمارے سامنے ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کرے، اصل دعوت کا مقصد اپنی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عالمی اثر رکھتا تھا، اس لیے عالم کی نیت کے ساتھ جانا، گلیوں میں تیسرا کلمہ اور بازاروں میں چوتھا کلمہ پڑھنا، واپسی میں استغفار کرتے ہوئے آنا۔ گشت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور انسانیت کے دنیاوی اور آخرتی کے سارے حالات اور مسائل کا حل اپنے اوامر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں رکھا ہے، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے اس لیے یہ محنت شرط ہے، اس عالی محنت کو بستی کے مسلمان کرنے والے بن جائیں۔ رہبر کی ذمہ داری: رہبر کا کام بہت اونچا اور بہت بڑا ہے، بھائی کو اس نام سے پکارے جس نام کو پکارا جانا پسند کرتا ہے، گھر پر جائے تو دستک دے، اگر بیل ہو تو اسے بیل بجائے، ساتھی آ جائے تو اسے سلام کرے اور خیریت پوچھے، ساتھی کرتا چپل نہیں پہنے تو پہن کر آنے کو کہے، متکلم بھائی سے ملاقات کرائے، رہبر بھی خود محتاج بن کر سنے، رہبر اچھا گمان کرے کہ یہ ساتھی بات سنے گا اور مسجد کو آئے گا، رہبر اپنی نظروں کی حفاظت کی بہت فکر کرے، گھر پر اگر عورت دروازہ پر آئے تو فوراً نظر کو ہٹا لے، کسی کے گھر میں نہ جائے اور نہ جھانک تاک کرے، رہبر با اثر آدمی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ذمہ دار کی ذمہ داری: پہلے دعا کرے، خود کرے یا کسی ساتھی کو کرنے کو کہے، جماعت کو صحیح رخ پر لے جائے، جماعت کو ذکر و فکر کے ساتھ لے چلے، جماعت کو اصول و آداب کے ساتھ لے چلے، جماعت کو بے اصولی پر روک کر ترغیب دے، اگر ساتھی ذکر سے غافل ہو تو ذرا آواز سے ذکر کرے، متکلم بھائی بات شروع کرے تو سب کو سامنے لائے، متکلم بات بھی خود محتاج بن کر سنے، بھائی مسجد میں جانے پر تیار ہو جائے تو اس کے اکرام میں فوراً 2 ساتھی جوڑ دے، گھر ختم ہو جائے تو واپسی کی ترغیب دے، جماعت کو ندامت و استغفار کے ساتھ واپس مسجد کی طرف لے چلے، اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو اس میں جوڑ دے۔ متکلم کی ذمہ داری: متکلم ایمان والا بھائی کو مانوس کر کے بات شروع کرے، ایمان کی اہمیت اور ایمان کی قیمت کی بات کرے، اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت دی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری چیزیں سارے چھوڑ دیں گے مگر ایمان ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ قبر میں حشر میں ساتھ رہے گا، نجات دلائے گا، کامیابی دلائے گی، ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخل کرائے گا، اس ایمان کو محنت کر کے سیکھنا ہے، اپنی مسجد میں اس ایمان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اگر بھائی کوئی عذر رکھے تو اس کا حل بتائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجمعین کی مختصر قربانی کو بتائے، ساتھی تیار ہو جائے تو مسجد کو روانہ کرے، زیادہ مجبور نہ کرے بلکہ نرمی اور محبت سے بات کرے، ٹھیک ہے بھائی جس کام میں آپ لگے ہو اس کو پورا کرو، بھائی جلدی سے فارغ ہو کر مسجد میں پہنچ جائے، بھائی آتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اور بھائیوں کے ساتھ لے آئے، دعا ذکر والی ساتھی کی دعا و ذکر والے کا اصل کام دعاؤں میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ سے خوب مدد مانگنا، اگر تھک جائے تو گنجائش ہے کہ ذکر وغیرہ کرنا، پھر تھوڑی دیر بعد دعا میں لگنا، خوب رو کر اللہ سے پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، نقد جمع 4 ماہ کی بستی سے نکلنے کی دعا کرنا، مسجد میں 5 اعمال زندہ ہونے کی دعا کرنا، نفس اور شیطان کی وساوس سے حفاظت کی دعا کرنا، قبول ہونے کی امید سے دعا کرنا، استقبال کی
سے دعا۔ استقبال کے ساتھی ذکر فکر کے ساتھ رہنا، نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ قوم کا استقبال کرنے کی توفیق دے۔ کوئی ساتھی مسجد میں آئے تو مل کر خوش ہونا، ساتھی کی خیر خیریت معلوم کرنا۔ نماز کے تعلق سے پوچھے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھی ہوگی، نماز پڑھ لی ہے تو اسے بات کر کے اندر بٹھانا، اندر تک ساتھی کے ساتھ جانا۔ اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو ان کو پڑھنے کو کہنا، جماعت واپس تک کھڑے رہنا۔ درمیانی بات چیت کرنے والے کی ذمہ داری، دنیا سے بے رغبتی کی بات کرنا، آخرت کی فکر والی بات کرنا، دین و ایمان کا نفع بتانا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا، جان و مال کی حقیقت بتانا، جماعت آنے تک بات کرنا۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بات ہوگی، ضرور تشریف رکھیں۔ مغرب کے بعد جو تقاضے آئے تو اس تقریر کرنے والے اپنا نام لکھوائیں۔